اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ۔ یہ ویڈیو عید زہرہ کے مناسبت سے بنائی جا رہی ہے، اس لیے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اس پرمسرت دن کی خلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس دن کے سلسلے میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عید زہرہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کے شیعوں کی بہت بڑی عید ہے۔ اس عید کے کئی نام ہیں، کئی مناسبتیں ہیں۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس دن کے 72 نام بتائے ہیں۔ انہی ناموں میں ایک نام یوم فرحت الزہرہ بھی ہے۔ اس دن کی مناسبتوں میں کئی مناسبتیں ہیں، اور یہ خوشی کوئی نئی خوشی نہیں ہے۔ خود 9 ربیع الاول کو پیغمبر گرامی قدر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی مناتے تھے، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والدین کی شادی کی سالگرہ کی مناسبت سے 9 ربیع الاول کو خوشی کا اہتمام کرتی تھیں، اور یہ سلسلہ تمام معصومین سے ہوتے ہوئے ہمارے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا۔ احمد بن اسحاق جو ہمارے 11ویں امام کے صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں 9 ربیع الاول کو اپنے امام کی خدمت میں گیا تو کیا دیکھا کہ ہمارے امام غسل سے فارغ ہو کر پاک و پاکیزہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اور غلاموں کو، کنیزوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی نیا اور اچھا لباس ہے وہ سب آج پہن لیں، اور کیونکہ آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ اور احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے تنور روشن ہے، اور خود امام اس تنور کے اندر لکڑیاں ڈال رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا، کیا آج کوئی اہل بیت کے گھرانے میں کوئی نئی خوشی ہوئی ہے؟ تو ہمارے 11 امام فرماتے ہیں کہ کیا 9 ربیع الاول سے بہتر بھی اہل بیت کے لیے کوئی حرمت والا دن ہے؟ ارے یہ تو وہ دن ہے جس دن میرے جد رسول خدا خوشی منایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے یہ خوشی کئی مناسبتوں سے بہت عظیم خوشی قرار پاتی ہے۔ کئی مناسبتوں میں ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ ہمارے 11ویں امام کی شہادت کے بعد ہمارے 12ویں امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور 9 ربیع الاول ہمارے 12ویں امام کی امامت کا پہلا دن قرار پاتا ہے۔ ان مناسبتوں میں ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ وارث حسین ابن علی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے گھر پہ ناشتے کا اہتمام رکھتے تھے مومنین کے لیے، جو صبح کی نماز کے بعد ان کے گھر پہ آتے تھے اور ناشتہ کرتے تھے، اور امام انہیں کچھ نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ 9 ربیع الاول سن 67 کا دن تھا۔ سبھی مومنین مولا کے ساتھ ناشتے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک قاصد آیا، مولا کو سلام کیا۔ مولا نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں مختار کا قاصد ہوں۔ اس نے ایک خط اور ایک گٹھری امام کے سامنے پیش کی۔ مولا نے خط پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ پر سلام ہو، میں مختار ثقفی آپ سے مخاطب ہوں۔ مولا، آپ کے بابا کے قاتلوں سے جہاں تک ہو سکا میں نے انتقام لیا،
اور 5 سر آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، جن میں ایک سر ابن زیاد کا ہے، دوسرا سر عمر سعد کا ہے، تیسرا سر شبر ملعون کا ہے، چوتھا سر حسین بن نمیر کا ہے، چوتھا سر ہرملہ کا ہے۔ مولانا نے چوں ہی خط پڑھا اور ان سروں کو دیکھا، فوراً سجدے میں گر گئے۔ یہ 9 ربیع الاول کا دن تھا، اور کثرت سے شکر خدا ادا کرنے لگے، اور اسی سجدے کی حالت میں یہ فقرہ بھی مولا کی زبان سے صادر ہوا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا اس انداز سے قبول کی۔ مولا نے سر اٹھایا تو مومنین نے سوال کیا، مولا کون سی دعا کا آپ حوالہ دے رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا اس انداز سے قبول کی، وہ کون سی دعا تھی جس کا ذکر آپ نے سجدے میں کیا؟ تو ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں ابن زیاد کے دربار میں تھا، اور ناشتے کا وقت تھا، میرے بابا کا سر جب اس کے پاس لایا گیا تو اس نے حقارت کی نگاہ سے، یعنی بہت ہی حقارت سے کہا کہ سر کو ادھر کرو، پہلے مجھے ناشتہ کرنے دو۔ چنانچہ وہاں ناشتہ کرنے لگا تو میں نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، پروردگار تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا تاکہ میں بھی ابن زیاد کا سر اس حالت میں دیکھوں کہ میں ناشتہ کرتا ہوں اور دسترخوان پہ بیٹھا ہوں۔ چنانچہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں دسترخوان پہ ہوں اور تمہارے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوں، اور ابن زیاد کا سر میرے سامنے حاضر ہے۔ پھر مولا شکران اللہ کہتے ہوئے گھر کے اندر گئے اور بیویوں سے کہا کہ آج بڑی خوشی کا دن ہے۔ 5 سال سے جن بیویوں نے سیاہ لباس نہیں اتارے تھے، مولا نے کہا کہ آج سیاہ لباس اتار دو، آج سوگ بڑھا دو۔ جن بیویوں نے سروں پہ تیل نہیں لگایا تھا، مولا نے کہا کہ تیل رکھ لو۔ کنگھی نہیں کی تھی، مولا نے کہا کنگھی کر لو۔ چولہا نہیں سلگا تھا، مولا نے کہا چولہا سلگاؤ، اور بہترین کھانے آج پکاؤ، کیونکہ آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے، بابا کے قاتلوں کے سر ہمارے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ایک مناسبت تو یہ بھی ہے، لیکن ناظرین کرام، اتنی عظیم خوشی کا دن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے سر آئے، کتنی عظیم خوشی ہے۔ وہ امام کہ جو 34 سال لگاتار اپنے بابا پہ روتا رہا، یہی 9 ربیع الاول کا دن ہے جس دن امام اتنا خوش تھے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کبھی چوتھے امام کو اتنا خوش نہیں دیکھا گیا۔ اور دوسری مناسبت کہ ہمارے 12ویں امام کی امامت کا دن ہے، اس کے باوجود بھی 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری کے بعد کچھ نوجوان، کچھ حسین کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جو اس دن کو گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں، اس دن کو گناہوں سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن جو بھی گناہ کیا جائے وہ لکھا نہیں جاتا، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اور یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں حدیث رفع القلم کا۔ تو روایت میں کہ حدیث یوم رفع القلم کو بعض علماء نے رد کیا ہے، اور بعد میں اس کی تعویل کی ہے کہ ممکن ہے کہ اس دن کے شرف و فضیلت کے سبب وہ خطائیں جو بغیر نیت کے ہم سے ہو گئی ہیں وہ معاف کر دی جائیں۔ البتہ جان بوجھ کر جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ بہرحال اس سے استنباط کر کے کوئی یہ سمجھے کہ 9 ربیع الاول کے دن گناہ نہیں لکھے جاتے، جو بالکل غلط نظریہ ہے۔ ایسا کسی حدیث کا مفہوم نہیں ہے۔ کسی بھی دن اور وقت جان بوجھ کر گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایسا نظریہ صریحاً قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا فتویٰ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کا دن امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت و امامت کا پہلا دن ہے، اور ہم اس دن جشن مناتے ہیں، اور یہ دن یوم فرحت الزہرا کے نام سے معروف ہے۔ اہل بیت سے تولا اور دشمنان اہل بیت سے تبرہ ارکان مذہب کا جز ہے۔ حدیث رفع القلم کی بنیاد پر معصومین نے اس دن بلکہ کسی بھی دن کسی بھی گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔
تمام کاموں سے پرہیز لازم ہے، تمام کاموں سے پرہیز لازم ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کا سبب بنے، یعنی ایسا کوئی بھی کام 9 ربیع الاول کو نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، یا جو ہے انتشار و افتراق کی کیفیت پیدا ہو جائے، بلکہ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہماری صفوں میں اتحاد برقرار رہے اور ہمارے امام ہم سے خوش ہوں، ہمارے نبی ہم سے خوش ہوں، ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو۔ تو یہ بہت بڑی اور بہت عظیم خوشی کا دن ہے، لہٰذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس دن کو اس عنوان سے منائیں کہ جس عنوان سے منانے کی تاکید ہمارے معصومین نے کی ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہ کریں، کسی بھی طرح کی کوئی خرافات اس جشن کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ عید زہرا کے دن اس امام باڑے میں جہاں 2 مہینہ 8 دن عزاداری ہوئی، گانے گائے جا رہے ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، ڈانس کیا جا رہا ہے۔ اس سے نہ تو اللہ خوش ہوگا، نہ رسول خوش ہوں گے، نہ امام خوش ہوں گے، بلکہ خود بی بی زہرا اس سے ناراض ہوں گی، اور جو 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری ہے اس پہ پانی پھر جائے گا۔ لہذا 2 مہینے کی عزاداری کا ثواب بچانے کے لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ 9 ربیع الاول کا دن یا 9 ربیع الاول کی شب جو آتی ہے، 8 ربیع الاول گزرنے کے بعد جو شب عید زہرا آتی ہے، اس میں بھی کسی طرح کا کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہماری 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری برباد ہو جائے اور خدا و رسول امام ہم سے ناراض ہو۔ السلام علیکم۔